السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عمر اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو او ایس کو ڈسکوری میں خوش آمدید۔ کائنات میں جہنم کے معنی ایسی تاریک ستارے بھی موجود ہیں جو روشنی سمیت ہر شے کو نگل جاتے ہیں۔ یہ بلیک ہولز ہیں۔ یہ اصل میں ہے کیا؟ آئیے جانتے ہیں۔ سائنسی تحقیقات کے مطابق جب کوئی بہت بڑا ستارہ جس کو ریڈ جائنٹ کہتے ہیں اپنی طویل عمر گزارنے کے بعد مرنے کے قریب ہوتا ہے تو جہاں ایک طرف اس کا حجم تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو وہیں اس کے اندر تہ بتہ مختلف عناصر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے مرکز میں لوہا پیدا ہو جاتا ہے تو بس یہ ایک عظیم دھماکے سے پھٹ کر پورے کائنات میں پھیل جاتا ہے۔ لیکن اس کے مرکز میں شدید ترین کشش کی وجہ سے ایک ایسا کالا بھمر وجود میں آتا ہے جو بعد میں بلیک ہول بن جاتا ہے۔ فرض کریں اگر زمین کو دبا دبا کر اتنا چھوٹا کر دیا جائے کہ وہ ایک گولف کے گیند کے برابر ہو جائے تو اس حالت میں جو زمین کی کثافت ہوگی کم و بیش وہی کثافت اس بلیک ہول کی ہوگی۔ اب رہا کشش کا معاملہ، تو یہ اتنی زیادہ کشش رکھتے ہیں کہ پورے کا پورا ستارہ نگل جاتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ بلیک ہول ہماری زمین کے پاس آ جائے تو ہماری زمین کچھ ہی منٹ میں ذرات بن کر اس کا شکار ہو جائے گی۔ بڑی بڑی کہکشائیں اس کے شدید کشش کی وجہ سے اس کے ارد گرد گھومنے پر مجبور ہیں۔ بلیک ہول کی موجودگی کی اہم ترین نشانی ان میں سے خارج ہونے والی وہ اہم روشنی ہے جو دودھ کی نکلتی دھاروں کی مانند آج بھی کائنات میں دیکھی جا سکتی ہے، اور اب یہ نظریہ تقلید پکڑتا جا رہا ہے کہ یہ ستارے در حقیقت ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک جانے کے راستے ہیں۔ عربی زبان میں راستے کو طریق کہتے ہیں، اور اسی طریق سے طارق نکلا ہے، اور اسی نام سے منسوب سورہ طارق میں یوں آتا ہے: آسمان اور طارق کی قسم، اور تمہیں کیا معلوم کہ طارق کیا ہے؟ یہ ستارے ثاقب ہے۔ ثاقب عربی زبان میں آر پار سراغ کو کہتے ہیں، اور دودھ کے دھار کے مانند روشنی کو بھی ثاقب کہتے ہیں جو اندھیرے میں سراغ اندھیری دور تک نکل جاتی ہے۔ یعنی اس آیت میں اس ستارے کی دو خوبیاں بیان کی گئی ہے، پہلی یہ کہ وہ طارق یعنی راستہ ہے، اور دوسری خوبیہ ثاقب ہے یعنی وہ آر پار شقاق ہے۔ اس سے دودھ کی دھار کے مانند روشنی خارج ہوتی ہے، اور یہ دونوں وہ اہم ترین خصوصیات ہے جو دریافت ہونے والی بلیک ہول کا تبرہ امتیاز ہے۔ اور یہی نہیں، ایک اور نظریہ پروان چڑھ رہا ہے: آسمان یا کائناتیں ایک نہیں بلکہ ایک ہی وقت میں کئی ہیں جو آپس میں مساوازی ہے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے سورہ نوح میں اس حقیقت کو اس طرح بیان کیا: کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے طباق کے مانند ایک کے اوپر ایک کر کے 7 آسمان بنائے ہیں؟ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ یہ بلیک ہول بہت سارے ہو سکتے ہیں، اور قرآن میں بھی سورہ مؤمنون میں اس نظریے کو حقیقت کی شکل میں اس طرح پیش کیا ہے: اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں۔ لیکن شب معراج میں ایسی تیز رفتار سواری اللہ نے صرف اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی تھی، اور وہ براق ہے جو برق یعنی بجلی سے نکلا ہے۔